السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات سامعین، پہلے تو چینل کیس ٹو اوپن ٹو قرآن کی طرف سے آپ کو مبارکباد کہ آپ کو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے قرآن کے نزول کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں بڑی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی قوموں نے اللہ کی یاد جانی کو بھول گئے تھے، معاملات میں، لین دین میں، زندگی کے پورے سال کے 12 مہینے میں اللہ کو بھلا کے کام کرتے تھے، تو اللہ نے ان قوموں کو عذاب دیا، ختم کر ڈالا، حالات بگاڑ دیا، دکھ تکلیفیں پہنچائی، ان کے معاملات اچھے نہیں تھے۔ تب ہم کو اللہ کے فضل سے رحمت کا مہینہ رمضان نصیب ہوا ہے۔ تو ایک بات ہے کہ اس میں نیکیوں کے، مطالبات کے، معاملات کے، ضرورتوں کے، تقدیروں کے، یہ سارے فیصلے آپ کے حق میں اچھے ہوں، اس لیے اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد کا ذریعہ کلام مجید ہے۔ اس کلام مجید کو جتنا پڑھیں گے جتنا پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہی دے گا، فہم آئے گا، اللہ کی جو ہے تو روحانیت آپ کے بدن میں آ جائے گی، خون میں دوڑنے لگے گی۔ دیکھیے، قرآن کے تعلق سے تو بہت سی آیتیں ہیں، اس کے بعد ٹاپک لوں گا بھی میں، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ تو رمضان کا مزے اڑانے کا ہے، رمضان کے نزول کا، اور اس میں پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، لوگوں میں اللہ کے کتاب کی دعوت دینے کا ہے۔ اور قرآن تو اور ایک بات بھی بڑی کیا ہے کہ میں نے پرانی قوموں کو، پرانی نسلوں کو، پرانی آبادیوں کو کیسے برباد کیا ہوں۔ تو ایک آیت بڑی خطرناک ہے، سورہ حشر چیپٹر نمبر 59 کی ورس نمبر 18 ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ارے لوگوں تم مت بھول جانا اللہ کو، ان جیسے جنہوں نے بھول گئے تھے اللہ کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے بھی بھلا دیا کہ کون سے لوگوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، نافرمان، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا اللہ آپ کو بہت محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دن بھر آپ کچھ بھی کرو اس کی کوئی گرفت نہیں، آپ جھوٹ بول رہے، بدماشیاں کر رہے، لفاظیاں کر رہے، لوگوں کے دل دکھا رہے، کوئی آپ کو اذیت نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو بھول جائیں گے تو وہ بھی بھول جائے گا۔ اس کو نہ بھلانے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کو جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، آپ کے فہم میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی رحمانیت میں اللہ آپ کے اندر اترتے جائے گا، آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا تو آپ برے کام سے رک جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایک بات یاد رکھیں کہ تلاوت بھرپور کرا کریں، سوئیں کم، کھائیں کم، بازار میں کم پھریں، ضرورت ہے تو ہی جائیں، اور آ جانے کے بعد اپنا مشغلہ قرآن کو بنا لیجیے۔ قرآن کے پڑھنے سے دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے، دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، بغض چلے جاتا ہے، دشمنی چلے جاتی ہے، حسد چلے جاتا ہے۔ آپ پڑھنے کے بعد مزہ لیں، اور اس کے بعد مزہ لینے کے بعد انشاءاللہ اس مہینے کو ختم کریں تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور روح، آپ کے ساتھ جو روح ہے نا، آپ کے باڈی کو میڈیسین دیتے ہیں دنیا کے، تو آپ اپنے باڈی کو تو ریپیئر کر لیتے ہیں، اس کی بیماری کو دور کرتے ہیں، لیکن اسی ساتھ ساتھ آپ کی روح چل رہی ہے۔ آپ دو چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے، باڈی اینڈ سول، روح اور جسم کو تو آپ ہر چیز، دوائیں، تقویت، وٹامنس اور کاسمیٹک کی چیزوں سے آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بناتے ہیں، لیکن روح کو کیوں نہیں بناتے؟ سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ روح کی غذا میرا ذکر تھا، میری یاد تھی،
وہ اگر کر لیتا تو تیری تو جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی حسین تیری روح ہوتی، اور تو دنیاوی کامیابی حاصل کرتا اور آخرت بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ میرا سبق اور یاد دہانی سنیں، رمضان کا مہینہ دن بدن گزرتے جا رہا ہے، اس کو حاصل کر کے اس میں کچھ کما لیں آپ۔ خدا حافظ، شب بخیر۔